ایک ایسی قوم جو گمراہی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ چکی تھی، جو ایک ایسے گناہ کو سر انجام دے رہے تھے جو آج سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا، ایک ایسا گناہ جو فطرت کے برعکس ہے، ہم جنس پرستی، جس کا آغاز قوم لوط نے شروع کیا تھا۔ کیا ہوا پھر اس قوم کے ساتھ اور اس بستی والوں کے ساتھ؟ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آ چکا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا اور ہاران آزر کے بیٹے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام بچپن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے اور یہی ان کی نشو نما ہوئی تھی، اسی لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو سب سے پہلے تسلیم کر چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے یہ دونوں ان کے ساتھ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے مصر سے منتقل ہو کر غوث غر کے علاقے سدوم کے شہر میں رہائش پذیر ہو گئے۔ یہ اس علاقے کا مرکزی مقام تھا۔ شہر سدوم اردن کی وہ جانب ہے جہاں پر آج بحر میت یا ڈیڈ سی واقع ہے۔ اسی جگہ پر سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں۔ اس علاقے میں شہر سدوم کے علاوہ 4 اور بھی بڑے شہر تھے، لیکن سب سے بڑا سدوم تھا اور ان میں 4 لاکھ آدمی بستے تھے۔ یہ علاقے بہت ہی خوبصورت، ہر طرف ہریالی اور سرسبز و شاداب تھے۔ یہاں پر باغات اور لہلاتی کھیتیاں ضرورت سے زیادہ تھیں۔ شام، اردن اور فلسطین کے درمیان بسے اس علاقے میں طرح طرح کے میوے، پھل اور اناج پائے جاتے تھے۔ اسی غرض سے آس پاس کے بستیوں کے لوگ بھی یہاں پر آتے تھے اور ان نعمتوں سے فائدہ مند ہوتے۔ شہر سدوم کے لوگ بڑی ہی فاسق و فاجر، ظالم اور بے حد بد کردار تھے۔ وہ اس بات سے بڑے تنگ تھے کہ لوگ ان کی بستی میں آتے ہیں اور ان کا حق کھاتے ہیں۔ دراصل وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان باغات اور کھیتوں میں جو کچھ ہے ان پر صرف انہی کا حق ہے اور کسی کا نہیں۔ وہ ان باہر کے لوگوں سے بڑے تنگ تھے۔ وہ ہر وقت یہی ترکیبیں سوچ رہے ہوتے تھے کہ ان باہر کے لوگوں سے اپنی جان کیسے چھڑائیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن شہر کے لوگ اسی مسئلے پر آپس میں بات کر رہے تھے کہ شیطان ایک بزرگ کی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کے کرنے سے باہر کے لوگ تمہاری بستی میں نہیں آئیں گے۔ شیطان جو کہ ایک بزرگ کی شکل میں آیا تھا، لوگ اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا کون سا طریقہ ہے؟ شیطان بولا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ چنانچہ کل شیطان ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی شکل میں آیا اور وہ سب کو اپنی طرف مائل کرنے لگا۔ وہ سب کو ایک جگہ پر لے گیا اور انہیں ہم جنس پرستی کا گناہ سکھایا۔ پھر اس کے بعد جو بھی قافلہ آتا تو یہ لوگ اس قافلے کے خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کے ساتھ زبردستی یہ بدفعالی کرتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ گناہ ان لوگوں کی عادت بن گئی۔ اب وہ اپنی جسمانی ضروریات کو عورتوں کی بجائے مردوں سے پوری کرنے لگے۔ اس قوم نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی تھی جس کا نام لواطت مشہور ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام دعوت حق کے لیے شہر آئے تو دیکھا کہ ایسی کوئی برائی نہیں جو ان کے قوم میں موجود نہ ہو۔ وہ ڈاکہ ڈال کر راہگیروں سے مال لوٹ لیتے، خیانت کرتے، سریعام اور علل اعلان ہم جنس پرستی جیسی ناپاک گناہ کرتے، اس پر فخر کرتے اور مزے سے ایک دوسرے کو اپنے ظلم کی داستانیں سناتے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی مجلسوں میں اجتماعی طور پر ہم جنس پرستی کرتے، بڑی محفل میں کسی بھی نوجوان کو لٹا کر بدفعالی شروع کر دیتے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کرنا اور اس فحاشی سے روکا تو کوئی بھی ان پر ایمان نہیں لایا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، میں پیغمبر ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری گھروں میں تمہاری عورتیں ہیں، وہ خدا نے جائز طریقے سے تمہاری خواہشات کے لیے تمہاری رفیقہ حیات بنائی ہیں، اس بدفعالی اور بدعملی سے باز آ جاؤ۔ مگر انہوں نے کہا کہ تم بڑے پاک باز بنتے ہو تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور قوم غصے میں آ کر کہنے لگی کہ اے لوط، تو اپنے نصیحتیں ختم کر۔ اگر ہمارے ان اعمال سے خدا ناراض ہوتا ہے تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب لا کر دکھا۔ تو بار بار ہمیں ڈراتا رہتا ہے، اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو پھر ہمارا اور تمہارا فیصلہ ہو جانا چاہیے، جیسا کہ ارشاد ہے۔ پس لوط کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے، تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 آدمی سامنے کھڑے ہیں۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے
ان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور جلدی سے ایک بچڑا ذبح کیا اور بھون کر اس کے تکے بنائے اور مہمانوں کے آگے رکھے۔ جب انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ کوئی دشمن ہے، دل میں کچھ پریشان ہو گئے۔ جب مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو ہنس کر کہا کہ گھبرائے نہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں، قوم لوط کی تباہی کے لیے سدوم جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دل کی رغبت کے ساتھ فرشتوں سے کہا کہ وہاں لوط علیہ السلام اور ان کا اہل و عیال ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے، ابراہیم نے کہا کہ شہر سدوم میں تو لوط بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے جو اس بستی میں آباد ہیں، ہم البتہ لوط اور اس کے خاندان کو نجات دیں گے، مگر اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر سدوم شہر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان ہوئے۔ فرشتے نہایت خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر سخت گھبرائے کہ بدبخت قوم کے لوگ میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی۔ اس نے جب 3 خوبصورت نوجوانوں کو گھر میں دیکھا تو چپکے سے شہر کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور انہیں ان 3 نوجوانوں کے پاس جانے کو کہا۔ شہر کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر دوڑ آئے اور لڑکوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کیا ہوا تھا اور کہنے لگے کہ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور اپنی خواہشات کے ایفا میں فطری طریقہ عمل کو چھوڑ کر اس بدفعالی میں لگے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑے افسوس سے کہا کہ آج اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو تم سے پورا مقابلہ کرتا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ان پر عذاب نازل کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے آپ سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سدوم سے ہجرت کرنے کا کہا اور دروازہ کھولنے کا کہا۔ جب شہر کے لوگ فرشتوں تک پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ وہ سب اپنے گھروں کی طرف بھاگے اور کہا کہ لوط کے گھر میں ضرور کوئی جادو ہے۔ توراتا میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت سدوم سے ہجرت کر کے دوغر یا دغر کی بستی میں چلے گئے جو سدوم سے قریب تھی۔ آخر عذاب کا وقت آیا۔ ابتدائے شب ہوئی تو فرشتوں کے اشارہ پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر شہر سدوم سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی بیوی نے رفاقت سے انکار کر دیا اور راستے سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ آخر صبح ہوئی تو پہلے ایک ہیبتناک چیخ ہوئی جس نے اہل سدوم کو تہہ و بالا کر دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اٹھا کر الٹا دیا گیا۔ پھر پتھروں کی بارشوں نے ان کا نشان مٹا دیا، اور وہی ہوا جو گزشتہ قوموں کے ساتھ ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ہو چکا تھا۔ اور فرشتوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جاتے وقت پیچھے کو مڑ کر کوئی نہ دیکھے، جیسا کہ فرمان ہے، اور خیال کرو کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا تو فوراً اس کو ایک پتھر لگا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ ابن کثیر میں ہے کہ ان پتھروں پر قدرتی طور سے ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جس کے نام کا پتھر تھا اس پر گرتا وہ مثل توکے تھے جو سرخی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ پتھر ان شہروں پر بھی برسے اور جو لوگ دوسرے گاؤں میں گئے ہوئے تھے ان پر بھی وہیں گرے۔ ان میں سے جو جہاں تھا وہیں پتھر لگنے سے ہلاک ہوا۔ کوئی کھڑا تھا، کوئی بیٹھا تھا، کوئی کسی سے باتیں کر رہا تھا، وہیں آسمان سے پتھر آیا اور اسے ہلاک کر گیا۔ غرض یہ کہ ان میں سے اس زمین پر کوئی نہ بچا۔ مذکور ہے کہ ان کی 4 بستیاں تھیں اور ہر بستی میں 1 لاکھ آدمیوں کی آبادی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 بستیاں تھیں۔ بڑی بستی کا نام سدوم تھا۔ یہاں کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ سنن کی حدیث ہے کہ کسی کو اگر تم لواطت کرتا ہوا پاؤ تو اوپر نیچے والے دونوں کو قتل کر دو۔ دوستوں، آج ویسٹرن میڈیا ہم جنس پرستی کو بڑا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ ان کا اصل مقصد ہمارا برین واش کر کے ہمارے دلوں سے ہمارا دین نکالنا ہے۔ وہ ہمارے ذہنوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے دین کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بے حیائی اور بدفعالی کے کاموں میں مشغول کرانا اور ہمارے دلوں سے دین کی محبت نکالنا ہے۔ یہی ان کا اصل مقصد ہے۔ ہمارے پیارے ملک میں بھی اس چیز کے حق میں بات کی جاتی ہے اور اس کو سپورٹ ملتی ہے، جبکہ اصل میں لواطت کرنے والوں کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آنکھوں کو مرغزار فتن سے نکال دو۔